الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی بہت سارے لوگوں نے اس ایکٹ کے بارے میں اور اس ایکٹ کے سویدھان ویرودھی دستور مخالف ہونے کے بارے میں تفصیل سے بات کری۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا تو ہے ہی ہے، لیکن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے دستور کا معاملہ ہے۔ اس ملک کے دستور سازوں نے، ماڈرن انڈیا کے جو آرکیٹیکٹ تھے، انہوں نے کسی چیز کی شروعات اتنی خوبصورت ہو تو اس کی جوانی اور اس کا شباب کتنا خوبصورت ہوگا۔ مجھے ہمارے سکھ سماج کے ذمہ دار، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یقیناً یہ لڑائی سب لوگوں کی ہے، اور اگر اس لڑائی کو اکیلے لڑا جائے گا تو ہو سکتا ہے تھوڑی دن کے لیے وہ جیت جائیں، لیکن ایک بات کا یقین ہے، میں اپنے مسلمانوں سے اور فکر مند سٹیزن سے، بھارت کے جو لوگ چنتا میں ہے کہ یہ بھارت جا کہاں رہا ہے، بنایا کیا جا رہا ہے، یہ جو میجورٹورین اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا بہترین جواب ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، اور ہمیں صرف ہمیں نہیں جمع ہونا ہے بلکہ ہمیں اپنے ساتھ ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہر لڑائی کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لڑائی لڑیں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے، کام نہیں ہوگا۔ اور جو بات انہوں نے کہی کہ بس انف، بہت ہو گیا، تو قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ میں مہمانوں کا وقت نہیں لوں گا، میں تو اندر کا آدمی ہوں، مہمان نہیں ہوں۔ بہت سارے مہمان یہاں موجود ہیں، تو میں ایک شعر پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آگے تکلیف رسن، کلیم عاجز مرحوم نے کہا تھا، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار۔ رسن کہتے ہیں جیل کو، تو اب صرف سڑک سے کام نہیں چلے گا، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام ہے۔ سے اللہ بورڈ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے، اس لیے آپ سب بھی اس بات کا ہاتھ اٹھا کر عزم کیجئے کہ مسلم پرسنل اللہ بورڈ جس تحریک کا بھی اعلان کرے گا، آپ سب اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے۔ آپ اس روزے کی حالت میں اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کی اپنے حقوق کی لڑائی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے حقوق کی آواز جتنی دیر سے اٹھائی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس لیے اگر آج ہم آئے ہیں تو اپنے اندر ایک قربانی کا جذبہ بھی پیدا کریں، اور یہ پیغام پورے ملک تک پہنچائیں کہ ہمیں اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس ملک میں محبت کے پیغام کو بھی عام کرنا ہے، اور سب کو ساتھ لے کر ہمیں اس سمت میں جانا ہے جس میں ملک کا بھی بھلا ہو اور ہماری ملت کا بھی بھلا ہو۔ آپ کی یہ قیادت جو یہاں موجود ہے، اگر آپ اسے بوڑھی اور بزدل قیادت سمجھتے ہیں تو سن لیجئے، آج یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کل اگر اللہ نے ایسا موقع دیا کہ ہمیں اس لڑائی کو آگے بڑھانا پڑا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قیادت قلم اور کاغذ چھوڑ کر ہتھکڑیوں کا بھی استقبال کرے گی اور اپنے سینے کھول دے گی، اور آپ کی لڑائی آخری سیڑھی تک لڑی جائے گی۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اپنی قیادت کے بارے میں کہ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا